بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اتنے آسان طریقے سے ٹراؤزر کو کٹنگ کرنا سیکھیں گے کہ اناڑی بندہ بھی اس شیپ میں اور اسی سٹائل سے کٹنگ کر کے خوبصورت ٹراؤزر بنا سکتا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے ٹراؤزر کی بیک سائڈ کو 2 انچ بڑھا کے رکھتی ہوں۔ اس سے ہمارے ٹراؤزر کی شیپ بھی بہت خوبصورت آتی ہے اور ہمیں اٹھنے بیٹھنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں آتا۔ اگر آپ لوگ بیک سائڈ نہیں بڑھا کے رکھنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو برابر بھی سلائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے بیک سائڈ آلریڈی بڑھا کے رکھی ہوئی ہے تاکہ ہمارا کپڑا بچ جائے، ہمارا کپڑا اتنا زیادہ ویسٹ نہ ہو۔ پھر فرنٹ والی سائڈ کو ہم نے بالکل برابر کر لینا ہے۔ زیادہ تر جو میرے ویورز ہیں وہ صرف یہی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ٹراؤزر کی وڈتھ اور لینتھ نہیں بتائی، تو یہاں پر جتنا بھی ایک کپڑے کا عرض ہوتا ہے میں نے اتنا ہی بچھا لیا ہے، یعنی کہ 17 انچ اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہے اور 40 انچ اس کی لمبائی ہے۔ ہمارا جو ٹوٹل تیار ہمارا ٹراؤزر ہے وہ 36 انچ کا ہے، 4 انچ ہمارا سلائی مارجن میں چلا جائے گا۔ اب ہم نے 2 انچ نیفے کے لیے چھوڑنا ہے، جو کہ میں فرنٹ والی سائڈ پر صرف نشان لگاؤں گی۔ بیک سائڈ ہم نے پہلے ہی بڑھا کے رکھی ہوئی ہے۔ اب اس کو ہم نے بالکل سٹریٹ کر لینا ہے تاکہ ہمیں ایک مارجن لائن مل جائے کہ ہم نے اپنا ٹراؤزر کیسے کٹنگ کرنا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ اتنا آسان طریقہ شیئر کروں گی، اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے اور اپنے ٹراؤزر کو کٹنگ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنی لمبائی ناپ لینی ہے، جتنے بھی آپ کے ٹراؤزر کی لمبائی ہو آپ نے وہاں پہ نشان لگا لینا ہے۔ تو میرے ٹراؤزر کی ٹوٹل لمبائی 36 انچ تک ہے، نیچے جو 2 انچ ایکسٹرا ہے وہ ہمارا فولڈنگ میں چلا جائے گا۔ اب جو اس کی بند والی سائڈ ہے وہ میں نے باہر کی طرف کی ہے، جو اس کی اوپن والی سائڈ ہے وہ میری طرف ہے۔ یہ دیکھیں 36 انچ تک ہماری جو ٹوٹل لینتھ آئے گی تیار ہونے کے بعد وہ آئے گی۔ اب 2 انچ میں ہم نے لمبائی میں مارک کرنا ہے۔ یہ نشان آپ کسی بھی سائڈ پر لگا سکتے ہیں، اپنی بند والی سائڈ پر لگا لیں یا پھر اپنی اوپن والی سائڈ پر لگا لیں، کسی بھی سائڈ پر چوڑائی میں آپ 2 انچ نشان لگا سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے 2 انچ کا نشان لگایا ہے اس کو ہم نے نیچے کی طرف فولڈ کر لینا ہے۔ بس ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ آپ کے ٹراؤزر کا حصہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے جو ٹوٹل ہپ سائز ہوتا ہے آپ نے وہ ناپ لینا ہے۔ میرے پاس یہاں پہ 38 انچ آ رہا ہے تو اس کا آپ نے 4 فولڈ کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے اس کو 4 سے تقسیم کرنا ہے تو تقریباً یہ 9.5 انچ تک آئے گا۔ اگر آپ کے پاس 40 آ رہا ہے تو پھر آپ کے پاس 10 انچ تک اپنی جو ہپ سائز ہے وہ آئے گا، تو آپ نے اس میں مزید 3 انچ پلس کرنا ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو لگے کہ یہاں سے آپ کی جو چوڑائی ہے وہ کم آ رہی ہے تو آپ نے اس میں 1 انچ پلس کرنا ہے، اس سے زیادہ آپ نے چوڑائی نہیں رکھنی۔ میرے پاس یہ 12.5 انچ تک آ رہا ہے تو میں نے 12.5 انچ تک ہی نشان لگانا ہے، کیونکہ ہم نے جو 2 انچ کا مارجن اندر کی طرف فولڈ کیا وہ بھی بعد میں ہمارا اسی میں کاؤنٹ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں میں نے 12 انچ تک ایک نشان لگا لیا۔ آسن کی لمبائی بھی ہم نے 12 انچ تک ہی رکھنی ہے، کیونکہ جو بیک سائڈ ہے وہ ہم نے تھوڑی بڑھا کے رکھی ہے، تو بیک سائڈ کے جب ہم اس کو ناپیں گے تو یہ 14 انچ تک ہو جائے گی۔ آپ نے 12 انچ ہی رکھنی ہے، جتنی چھوٹی میانی ہوگی اتنے ہی کم چانس ہوتے ہیں ہماری آسن کے پھٹنے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ریڈی میڈ ٹراؤزر آتے ہیں اس کی آسن لمبی ہوتی ہے، بہت جلدی پھٹ جاتی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ آپ جتنے بھی آپ آسن رکھتے ہیں اس سے آپ 1/2 انچ یا 1 انچ کم ہی کر لیں۔ اب ہم نے اس کو آسن کو گلائی دینی ہے تو میں نے پھر سے 2 انچ آسن کی گلائی کے لیے بڑھا لیا اور ہلکی سی ہم اس کو شیپ دیں گے۔ بالکل زیادہ راؤنڈ میں ہم نے اس کو شیپ نہیں دینا، نہیں تو یہاں سے کھچاؤ آئے گا۔ اب یہاں پہ ہم نے اس کو ایک اے لائن شیپ دینی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسن سے بالکل ہم نے اپنے پانچے سے اس کو سیٹ کیا ہے اے لائن میں، اور ایسے ہی ہم مارکنگ کر لیں گے۔ ½ انچ ہم نے اس میں سلائی مارجن کا ایڈ کر لیا تاکہ ہماری جو شیپ ہے وہ بہت خوبصورت آئے۔ اکثر آپ لوگ بوتیک کے کپڑے دیکھتے ہوں گے یا پھر کسی ٹیلر کے جو کہ پروفیشنل ٹیلر ہو،
اس کے کپڑے آپ دیکھتے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ جو ٹراؤزر کی شیپ آ رہی ہے وہ اس طرح کی شیپ کیسے آتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ اس ٹراؤزر کو ٹرائی کریں گے تو یقین کریں کہ آپ کے دل میں کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہوگا کہ فلاں بندے نے اس طرح کا ٹراؤزر سلائی کیا یا پہنا ہوا تھا اور ہم اسے نہیں کر سکتے۔ اب جو 2 انچ کا مارجن ہم نے فولڈ کیا تھا اس کو بھی ہم نکال لیں گے۔ اب باہر والی سائڈ سے ہم نے نیفے سے رکھنا ہے اپنی انچی اسٹیپ کو اور نیچے پانچے تک ہم نے اس کو اے لائن شیپ دینی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آسن کی جو چوڑائی ہے وہ ہمارے پاس مزید زیادہ ہو گئی ہے، اور آپ لوگوں کے دل میں جو ایک کنفیوژن سی آ رہی تھی کہ آسن کی ہماری چوڑائی کم ہوگی وہ بھی یہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ نیچے والی سائڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو تقریباً 2 انچ بڑھایا، اور جیسے یہ آسن کے درمیان میں آیا ہے تو یہاں سے یہ 1 انچ جو ہے وہ مزید زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا۔ اب یہاں سے آپ آسن کی چوڑائی ناپ سکتے ہیں تو یہ تقریباً 14 انچ یا 14.5 انچ آ رہی ہے، اور سلائی ہونے کے بعد یہ 30 یا 28 انچ تک رہ جائے گی۔ تو اتنی زیادہ جو ہماری میانی کی چوڑائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ اب ہم نے جو بیک سائڈ والا نیفا اس کو بڑھا کے رکھا ہوا تھا اس کو ہم نے ترچھی شیپ دینی ہے تاکہ یہ ایک پروفیشنل سا لگے، ریڈی میڈ سٹائل لگے۔ یہاں پہ کافی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ایک مائنڈ میں کنفیوژن آتی ہے کہ ہم نے کہاں سے اس کو بالکل برابر رکھنا ہے اور کہاں سے ہم نے اس کو تھوڑا بڑھا کے رکھنا ہے۔ تو آپ نے ایک جو بات ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ سائیڈ جو ہماری سائیڈ والی سلائی ہوتی ہے وہاں سے ہم نے اس کو بالکل برابر رکھنا ہے، اور آسن سے ہم نے جو سینٹر میں آئے گی آسن وہاں سے ہم نے اس کو بڑھا کے رکھنا ہے 2 انچ۔ اب جیسے جیسے ہم نے مارکنگ کی سیم مارکنگ پر ہم نے کٹنگ کر لینی ہے۔ کٹنگ کے بعد اگر تو آپ لوگوں کو اس کی جو سٹیچنگ ہے وہ آتی ہے، ایزیلی آپ کر سکتے ہیں، تو آپ اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ سکپ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے آپشن ہے۔ اور اگر آپ لوگ اسے کمپلیٹ دیکھ کے اپنے ٹراؤزر کو بنانا چاہتے ہیں بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی بھی کنفیوژن کے، تو آپ نے اس کو کمپلیٹ دیکھنا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو ایک بار دیکھنے سے سمجھ نہیں آتی تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو 1 سے 2 بار لازمی واچ کیا کریں، پھر آپ لوگ اپنے کسی بھی ٹراؤزر پر یا کسی بھی اپنے ڈریس پر سٹیپ لیا کریں۔ آپ لوگ کیا کرتی ہیں کہ آپ لوگ صرف ایک سرسری سی نظر ویڈیو پر مارتی ہیں، پھر آپ لوگ اس کو کٹنگ کرنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، پھر جب وہ اچھا سلائی نہیں ہوتا تو پھر ہمیں آ کے بولتی ہیں کہ ہماری جو کٹنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی یا سلائی ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اپنا تھوڑا سا قیمتی ٹائم نکال کے ویڈیو کو کم سے کم آپ 2 بار لازمی دیکھا کریں۔ یہ نہیں کہ یہ میری ویڈیو ہے پھر ہی آپ نے 2 بار دیکھنی ہے، کسی کی بھی ویڈیو ہے اگر آپ اس میں کچھ سیکھنا چاہتی ہیں، سیکھ رہی ہیں، تو 2 بار آپ ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں۔ اب ہم نے اس کی سلائی کرنی ہے۔ پہلے ہم نے آسن والی سلائی لگانی ہے اور پھر ہم اس کے پانچے کو سلائی کریں گے۔ آپ چاہیں تو کوئی پانچے پہ ڈیزائننگ بھی بنا سکتے ہیں، پانچے پہ آپ ترپائی بھی کر سکتے ہیں، یا پھر میری طرح آپ ایک سنگل سلائی بھی لگا سکتے ہیں جو کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے۔ اس کے بعد اس میں الاسٹک ڈالنے کا طریقہ اور نیفے کو فولڈ کرنے کا طریقہ وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گی۔ اگر پھر بھی آپ لوگ زیادہ ڈیٹیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو میری 3-4 ویڈیو چھوڑ کے پیچھے جو ہے وہ اسی کے اباؤٹ میں نے ایک ویڈیو کمپلیٹ بنائی ہوئی ہے، اس میں میں نے کوئی بھی پارٹ مس نہیں کیا، سلائی سے لے کے اس کے جو آسن کو کیسے ہم نیفے کو ہم فولڈ کیسے کرتے ہیں جو کہ بیک سائڈ ہم نے بڑھا کے رکھی ہوئی ہے، تو وہ بھی اس کا جو مکمل طریقہ ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ یہاں پہ ہماری جو آسن ہے وہ سلائی ہو گئی ہے۔ اب ہم نے باہر والی سلائیاں لگانی ہیں، یعنی کہ جو ہماری سائیڈ والی سلائیاں ہوتی ہیں وہ ہم لگائیں گے۔ پانچے کو ہم نے فولڈ کر لینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے ایک ٹاپ سٹچ لگا لیا۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے پانچے کو فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر ہم ایک سلائی چلا لیں گے۔ اس کے بعد ہم نے سینٹر والی سلائی لگانی ہے اور لاسٹ میں ہم نے اس کے نیفے کو فولڈ کرنا ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ جو الاسٹک ہے اس کی ناپ لینا اس کا بتا دیں یا اس کی میجرمنٹ بتا دیں،
तो मैं आपको बता दूं कि इलास्टिक की जो चौड़ाई होती है वो आपने अपनी हिप के मुताबिक लेनी है, क्योंकि इसका नाप नहीं किया जा सकता है। ये आप अपने ऊपर ही नाप करके इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं। किसी का जो हिप फैट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो मेहरबानी किया करें आप लोग ख़ुद अपनी इलास्टिक को नाप के फिर इसमें डाल लिया करें। और बाकी जो जितनी भी इसमें मेजरमेंट होती है वो मैंने कंप्लीट आपको गाइड किया है। ये जो मैंने ट्राउज़र सिलाई किया है ये मीडियम टू लार्ज साइज़ के लिए है और इसको हैवी साइज़ की औरतें भी वियर कर सकती हैं। यहाँ पे सेंटर सिलाई मैं लगा रही हूँ और सेंटर सिलाई हमेशा मैं एक सिलाई पहले लगा लेती हूँ और दूसरी सिलाई मैं उसको फोल्ड करके, यानी कि जिसे हम ओवरलैप कहते हैं, वैसे लगाती हूँ, ताकि ये हमारी जो शलवार है यहाँ से सिलाइयाँ ना निकले, हमें ओवरलैप करवाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ओवरलैप करवाने का टाइम नहीं होता, फिर यहाँ से सिलाइयाँ निकल जाती हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं इसको एक बार से फिर जो है वो डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेती हूँ। अब नेफे पे हम इलास्टिक डाल लेंगे तो साथ साथ हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और साथ साथ ही हम इसमें इलास्टिक डाल लेंगे। और अगर आप जो बैक साइड बढ़ा के हम रखते हैं उसमें आपको इलास्टिक डालना मुश्किल लगता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लें, मैंने उसमें मुकम्मल गाइड किया हुआ है कि आप लोग किस तरीके से इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं, जो कि बैक साइड हमने बढ़ा के रखी होती है। बिल्कुल बराबर जो हमारी साइड होती है उसमें तो ज़्यादातर लोग उसमें इजीली इलास्टिक डाल लेते हैं, लेकिन मसला आता है तब जब हम बैक साइड को बढ़ा के रखते हैं। इलास्टिक हमने डाल ली है, अब इसके ऊपर हमने टॉप स्टिच लगाना है। और जब भी आप अपनी इलास्टिक को सिलाई करें तो आपने धागे को खींच के लगाना है, इलास्टिक को खींच के लगाना है, ताकि हमारी सिलाइयाँ जो है वो जब हम इसको पहने तो हमारी सिलाइयाँ टूटे ना। आसन में मैंने छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं। ये देख सकते हैं कि इतनी ही प्यारी इसकी शेप आई है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। होप्स हो कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने मुझे लाजमी बताना है कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट आप लोग किस चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं, मेरी कम्युनिटी में एक पोस्ट मैंने लगाई हुई है, आप उसको देख के मुझे वोटिंग कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे अपलोड करूं। अल्लाह हाफिज़।